کبھی آپ غور کیجئے گا، یہ چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار وہ تو یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ تو یوٹیوب پر بچوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، یوٹیوب پر آنے والے بچوں کے کارکرم میں، بچوں کے کارٹون میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سلو پوائزن، دھیرے دھیرے آپ کے بچوں اور بچیوں کو زہر دیا جا رہا ہے۔ بچوں کے، چھوٹے بچوں کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے، ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں ایک رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا۔ اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج جیسے ہی لڑکی جوان ہوتی ہے وہ بوائے فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی لڑکا جوان ہوتا ہے وہ گرل فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور آج انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ نے وہ بے حیائی کا سیلاب پھیلا کے رکھا ہے میرے بھائیوں کہ بیان کے باہر ہے، بیان کے باہر ہے۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو کیا واٹس ایپ پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا انسٹاگرام پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا فیس بک پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کسی لڑکے کا میسج آیا لڑکی کو، السلام علیکم، میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں اور آپ میری اسلامی بہن ہیں۔ معاف کیجئے گا، اسلام کے رشتے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہر مسلمان مرد دوسری عورت کا اسلامی بھائی ہے، مگر یہ اسلامی بھائی بہن کا رشتہ یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لڑکی سے چیٹنگ کی جائے، اس کے ان باکس میں جا کے، چیٹنگ میں جا کے اس سے پرائیویٹ باتیں کی جائے۔ آج پہلے دعا سلام ہوتا ہے، ہائے ہیلو ہوتا ہے، اور اس کے بعد لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں۔ زناکاری اور بدکاری یہیں سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا مئو سے، بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مئو، ہماری پہچان کے ایک صاحب تو ان کا فون آیا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹے ہیں مگر بیٹے بہت بزی ہیں، بیٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے۔ اس عورت کی جو دیورانی ہے، دیورانی سمجھتے ہیں نا، چھوٹے بھائی کی بیوی، تو دیورانی جو ہے وہ جا رہی عمرہ کرنے اور دیورانی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے، تو کیا وہ عورت اس لڑکے کی بڑی امی ہوئی تو لڑکا اپنی بڑی امی کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے کہ چچی اور بھتیجا، کیا وہ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ میرے بھائی، کیا بڑی امی کا رشتہ یا چچی کا رشتہ کیا شریعت کی نظر میں کیا یہ محرم کا رشتہ ہے یا غیر محرم کا رشتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے غیر محرم کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا لگ نہیں رہا ہے، صحیح بات یہی ہے، چچی جو ہوتی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ احترام میں چچی کو چچی بولتے ہیں یا بڑی امی بولتے ہیں، بڑی امی یا چچی، اگر چچا کا انتقال ہو جائے یا بڑے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت نکاح میں بھی آ سکتی ہے اپنے دیور کے لڑکے کے ساتھ، اس کے لیے غیر محرم ہے۔ تو جس مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے۔ میں نے کہا وہ اس کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ مسئلہ ہم نے اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ سے پوچھا تھا، جو ہمارے بھی استاذ لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب آپ نے اتنے بڑے عالم سے یہ مسئلہ پوچھا تو پھر آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ کہنے لگے میں نے سوچا کنفرم کر لوں۔ میں نے کہا کنفرم نہیں کرنا تھا آپ کو، آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر شیخ اسد اعظمی نے یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اپنے چچی اپنے بھتیجے کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی، تو آپ نے عبدالغفار صاحب کے پاس فون کر کے مسئلہ اس لیے پوچھا تاکہ آپ کو کوئی گنجائش مل جائے۔ آج کل یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں علماء سے، مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا راستہ نکالنے کے لیے اور گنجائش نکالنے کے لیے راستہ پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے گھروں میں محرم غیر محرم کا فرق کیجیے۔ کتنے گھروں میں آج محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں۔ جیجا اپنی سالی کو لے کے گھوم رہا ہے بائک سے، دیور اپنی بھابھی کے ساتھ مٹر گشتی کر رہی ہے، بائک پر گھوم رہی ہے اور ادھر ادھر تفریح کرنے جا رہی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ دیور بھابھی کا رشتہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے دیور کو بھابھی کے لیے موت قرار دیا ہے، اللہ کے نبی نے جیجا کو سالی کے لیے موت قرار دیا ہے،
اور معاف کرنا. جس طریقے سے آپ اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے گاؤں کے جوان لڑکوں سے پردہ کراتے ہیں، اس کے خالہ کے لڑکوں سے، اس کے ماموں کے لڑکوں سے، اس کے چاچا کے لڑکوں سے، اس کے تایا کے لڑکوں سے بھی پردہ کرائیے. یہ رشتے بھی آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں. جو رشتے غیر محرم ہیں آپ کی جوان بیٹی کو ان سے پردہ کرنا چاہیے. آج حالات بہت برے ہیں میرے بھائی. کل رات میں میرا پروگرام تھا مبارک پور کا علاقہ، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کے گاؤں میں، حسین آباد میں میرا پروگرام تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا بنارس، مئو اور مبارک پور یہ 3 علاقے ایسے ہیں جہاں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہاں بہت اچھا ماحول ہے، مسلم علاقہ ہے، اسلامی ماحول ہے، اور وہاں کی عورتیں بہت پردہ کرتی ہیں. یہ ساری باتیں بہت مشہور ہیں. مگر اب دھیرے دھیرے ہر جگہ کا ماحول خراب ہو رہا ہے. میں کار سے جا رہا تھا بنارس سے مبارک پور. راستے میں جب مبارک پور پہنچنے والا تھا، دیکھا ہماری کار کے آگے ایک اور کار جا رہی ہے، اور اس کار میں، وہ کار آج کل جو چلی ہے نا جس میں اوپر کا حصہ کھول دیتے، اس کو اوپن روف والی کار بولتے ہیں، اوپن روف والی کار تھی. اس کی چھت کو کھولا گیا اور 3-4 برقع نشین لڑکیاں اس میں سے کھڑی ہو کر کے سیلفی لے رہی ہیں اور اپنا کھڑی ہو کر کے موج مستی کر رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور پورے زمانے کو دکھا رہی ہیں کہ ہم نقاب میں تو ہیں، مگر یہ نقاب ہمیں پردے میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. ہم نقاب میں رہ کر کے بھی مٹر گشتی کرتی ہیں، ہم نقاب میں رہ کر کے بھی بے حیائی کرتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان عورت کو صرف نقاب پہنا دینا یہ کافی نہیں ہے. آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، آپ کو سکھانا پڑے گا اپنی بچیوں کو کہ تو نقاب کیوں پہنتی ہے، تجھے نقاب پہننے کا حکم کیوں دیا گیا. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی 2 سورتیں عورتوں کو ضرور سکھائی جائیں. ایک سورہ نور ضرور سکھائی جائے، ایک سورہ احزاب ضرور سکھائی جائے. کبھی موقع ملے اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور اور سورہ احزاب یہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور اپنی بہنوں کو سکھا دیجئے. اس میں بڑا سبق ہے آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو چادر ڈال کے نکلیں، نقاب پہن کر کے نکلیں، برقع پہن کر کے نکلیں. ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ پردہ پہچان بن جائے گا، یہ نقاب پہچان بن جائے گا کہ یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرت نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، آج حالات یہ ہیں. انڈین ٹیم کا کرکٹر تھا عرفان پٹھان، اس کا باپ ایک مسجد میں اذان دیتا تھا. عرفان پٹھان کا فوٹو جب بھی آتا تھا سوشل میڈیا پر، اس کی بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی تھی. میڈیا والے ٹرول بھی کرتے تھے، عرفان پٹھان اتنا بڑا کھلاڑی ہے، اتنے پیسے والا کھلاڑی ہے، اتنی دولت اس کے پاس ہے، اور بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی ہے. لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے عرفان پٹھان صاحب کی جو بیوی ہے، ان محترمہ کا بغیر یعنی چہرہ، نقاب میں تو ابھی بھی ہیں مگر چہرہ اوپن کر کے اب ان کا فوٹو دھیرے دھیرے سوشل میڈیا پر آنے لگا. یعنی اب پیسہ جب زیادہ ہو گیا، ترقی آ گئی گھر میں، ماڈرنائزیشن آ گیا، تو ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اس کو اسلام کی باتیں اور دین کی باتیں بکواس لگنے لگتی ہیں. پیسہ آیا پردہ گیا، پیسہ آیا داڑھی گئی، پیسہ آیا گھر کے اندر سے حیا گئی. میرے بھائی، پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، مگر ایسی دولت مت کماؤ جو دولت آپ کے دین کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کی حیا کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کے پردے کو برباد کر دے. کیا عثمان غنی پیسے والے نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف پیسے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس پیسے والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں بڑی بڑی جائیداد کے مالک صحابہ بھی تھے. ان کے پاس دولت تھی، زمین تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، مگر صحابہ کرام نے کبھی دین کو نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں، دولت کماؤ مگر دین کو مت چھوڑو. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے؟ آج گھروں کے حالات کیا ہے میرے بھائی؟ میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا مئو سے. انہوں نے کہا مولانا صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو، 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا،
لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، حرام رشتے بناتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں، کھلا دوں، میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے کہا ہے میری بہن، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اچھا کپڑا پہنتی ہیں؟ کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب، میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں، مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے، غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا اب سن لے میری بہن، اب سن لے، تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں، کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے؟ میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں۔ جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے، حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے، اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے۔ وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے اور تو اتنی بڑی سیدھی سادھی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی، کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دوں؟ آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی۔ آپ یقین کریں، کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی ہو تو بڑھ ہی رہی ہے۔ شادی کے بعد بھی، جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں، شادی کے بعد کا حرام رشتہ، وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ سماج کا تانا بانا برباد ہو رہا ہے۔ شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن، شادی شدہ مرد کا دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، نہ بیوی شوہر کے لیے وفادار ہے، نہ شوہر بیوی کے لیے وفادار ہے۔ وفادار ہوتے، ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے، ایک دوسرے کا حق سمجھتے، تو بیوی کبھی غداری نہ کرتی شوہر کے ساتھ، شوہر کبھی غداری نہ کرتا بیوی کے ساتھ۔ ہاں، اگر ایک بیوی شوہر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے، ایک بیوی کے ذریعے اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، میں تقریر میں بہت کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اگر ایک بیوی کے ذریعے انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہ ہو پائیں اور اس کے پاس اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، تو اس کو حرام راستہ اپنانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، حلال آپشن یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، جسمانی طاقت ہے، مال ہے، اور تو انصاف کر سکتا ہے تو تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، حلال آپشن ہے۔ اگر آپ کے حالات اور آپ کی طاقت اجازت دیتی ہے، آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ حرام ریلیشن شپ آج ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ میرے بھائی، اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی، دیندار، بیوی بھی دیندار ہو، شوہر بھی دیندار ہو، شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی شوہر کو نمازی بنائے، بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر بیوی کو نمازی بنائے، یہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو۔ مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے، چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ۔ اور اللہ کی رحمت برستی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے، چل تو میرے ساتھ تہجد پڑھ۔ ایسی فیملی ہو، ایسے میاں بیوی ہو، ایسا جوڑا ہو تو گھر میں برکتیں اتریں گی، گھر میں نیکی اترے گی اور گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا۔ میرے بھائی، ایک واقعہ یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، کون نہیں جانتا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز
ایک بہت ہی نیک، ایماندار، اللہ سے ڈرنے والے خلیفہ تھے۔ بڑے خاموشی اور سکون کے ساتھ سنیے، تقریر کے یہ آخری پوائنٹ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جب خلافت آتی ہے، ساری کارروائی کمپلیٹ کرنے میں پوری رات بیت گئی، فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آتے ہیں اور لیٹنے لگتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں۔ ان کا 17 سال کا جوان بیٹا جس کا نام عبد الملک تھا، وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابا جان، کیا ارادہ ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا، کل پوری رات تیرا باپ جاگا ہوا ہے، میرے ہاتھ پر خلافت کی ذمہ داری آئی ہے، ساری کارروائی مکمل کرنے میں پوری رات گزر گئی، بیٹا اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سستا لوں اور سحر کی نماز کے بعد پھر اپنا کام آگے بڑھاؤں گا۔ کہا اے ابا جان، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ سماج میں ہیں جن کا حق مارا گیا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اتیاچار ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں جب خلافت آئی ہے، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کا حق ان کو ملے گا، اتیاچاریوں کو سزا دی جائے گی، ظالموں کو سزا دی جائے گی۔ اے ابا جان، یہ کام کرنے کے پہلے آپ بستر پہ جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا، میں بستر پہ جا رہا ہوں کیونکہ رات بھر کا تھکا ہارا ہوں، میں ظہر کے بعد یہ کام نپٹاؤں گا، تو ٹینشن مت لے، تو فکر مت کر۔ کہا اے ابا جان، حل تضمن ان تعیش الحیات بعد الظہر، اے ابا جان کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ کہا نہیں میرے بچے، اس بات کی گارنٹی تو میں نہیں لے سکتا۔ کہا اے ابا جان، آپ جب ظہر کی اذان تک کی گارنٹی نہیں لے سکتے اور آپ کے ہاتھوں پر امیر المومنین کی ذمہ داری آ چکی ہے، اسی حال میں اگر اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ہے میرے بچے، میرے قریب آ جا۔ اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسا بیٹا مجھے دیا ہے جو اپنے باپ کو دین پر مدد کر رہا ہے، اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے، باپ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کی اصلاح کر رہا ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آرام کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور وہیں سے اٹھے اور اپنے کام کو کنٹینیو کیا اور حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لیے چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی، یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا پریوار، ایک مسلمان فیملی ایک دوسرے کو، بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، جہاں دین کے معاملے میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کیا آپ وہ واقعہ بھول گئے حضرت عمر کے دور کا؟ حضرت عمر جا رہے تھے گشت کرنے کے لیے اور ایک مکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی نے کہا تھا امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، جرم ہے، کرائم ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا رات کا ٹائم ہے، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں کتنا پانی ملا رہے، تو اٹھ کے ملا دے۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے فإن رب عمر یرانا، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کیا، مکان کی علامت نوٹ کی، گھر آئے، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ہے میرے بچوں، میں نے ایک لڑکی کی آواز سنی ہے، میں نہیں جانتا وہ کتنی خوبصورت ہے، میں نہیں جانتا اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، میں نہیں جانتا اس کا خاندان کیسا ہے، میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرنے والی ہے، وہ لڑکی بہت نیک ہے، میں چاہتا ہوں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاؤں، تو میں سے کون اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عاصم بن عمر تھا۔ حضرت عمر کے وہ بیٹے تیار ہو گئے اور اس لڑکی کی شادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہو
ہوتی ہے حضرت عمر کی بہو بنتی ہے اور پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی، ایک دیندار کی فیملی۔ میرے عزیزوں، اپنی فیملی سے ہم سب بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بچوں سے ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ بچوں کو ذرا سی اگر کھروچ بھی لگ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بچوں کو ذرا سی چوٹ لگ جائے ماں اور باپ تڑپ جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں؟